نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا۔ اس مہینے کے اندر عمومی طور پر لوگوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، نوجوانوں نے ماشاءاللہ مساجد کا رخ کیا، عبادات کے اندر دل جمعی سے لگے رہے، قرآن کی تلاوت ذوق اور شوق کے ساتھ کی، ذکر و اذکار میں لگے رہے، روزے جیسی اہم ترین عبادت کو نبھایا۔ گویا پورا مہینہ نیک اعمال میں آگے بڑھنا اور گناہوں کو چھوڑنا اس کی پریکٹس میں گزرا۔ اب ذرا غور کی بات یہ ہے، دنیاوی امور میں ہر بندہ اپنا ایک سٹیٹس رکھتا ہے۔ سواری میں دیکھ لیں، رہن سہن میں دیکھ لیں، لباس میں دیکھ لیں، ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لباس پہنتا ہے تو دن بدن اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر سواری رکھتا ہے تو پہلے سائیکل پر تھا تو پھر آگے بڑھ کر موٹر سائیکل لیتا ہے، موٹر سائیکل پر ہے تو آگے بڑھ کر ہلکی پھلکی کار لیتا ہے، پھر مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مکان، رہن سہن کے اعتبار سے ہر آدمی اپنا ایک سٹیٹس رکھتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب وہ محنت کے ساتھ آگے بڑھ جائے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کار سے واپس سائیکل پر آئے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اچھا لباس پہننے والا واپس دوبارہ گودام کا کپڑا سلا کر پہننے لگ جائے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنا گھر اچھا بنایا اور دوبارہ گھر کی نوبت آئی تو اس سے کمزور گھر کی طرف آئے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے کلر والا گھر اس سے نکلتا ہے تو ٹائلز ماربل کی طرف جاتا ہے۔ دن بدن دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے سٹیٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور محنت کے ساتھ جب سٹیٹس آگے بڑھ جائے تو دوبارہ واپس ہم موو نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری زبان پر یہ لفظ عام ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تو آگے بڑھوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم رمضان المبارک سے پہلے ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے اور گناہوں کے چھوڑنے کے اعتبار سے ہمارا کیا سٹیٹس تھا۔ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی اور طبی اعتبار سے ایسا ماحول فراہم کیا کہ ہم نمازوں میں آگے بڑھے، تلاوت میں آگے بڑھے، ذکر و اذکار میں آگے بڑھے، اللہ کے احکامات ماننے کے اعتبار سے آگے بڑھے، گناہوں کے چھوڑنے کے اعتبار سے ہم نے محنت کی، تو اللہ کے ہاں بھی ہمارا سٹیٹس بلند ہوا، اللہ کے ہاں بھی ہمارا مقام بلند ہوا، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور اس بات پہ کرنا ہے کہ دنیا کا محنت کر کے جو سٹیٹس ہمارا بنا، ہم اس سے پیچھے نہیں آنا چاہتے۔ پھر ہمیں یہ سوچنا لازمی ہے کہ دین کے اعتبار سے رمضان المبارک کی برکت سے جو ہم اعمال میں آگے بڑھے ہیں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، نمازوں میں، گناہوں کے چھوڑنے کے اعتبار سے، رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد، عید کے بعد، آیا دین کے اعتبار سے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس عالی اور بڑے سٹیٹس سے واپس نیچے آنے لگ جاتے ہیں؟ جو رمضان المبارک میں ہم 5 وقتہ نماز بالکل باجماعت ادا کرتے تھے، اب ایسی کون سی پریشانی آ گئی کہ ہماری جماعت چھوٹ رہی؟ رمضان المبارک میں ہماری ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی، تو عید کے بعد ہم واپس ریویکس کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں ہماری نماز فوت ہو رہی؟ تلاوت میں جو ہم آگے بڑھے تھے، اب تلاوت میں ہم پیچھے کیوں آ گئے؟ ذکر و اذکار میں ہم آگے بڑھے تھے، اب پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ گناہ چھوڑنے کے اعتبار سے ہمارا مزاج نیکی کا اور گناہوں کے چھوڑنے کا تھا، اب ہم اپنے اس مزاج کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟
کیوں گناہ کی آلودگی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک دردمندانہ سوال ہے، یہ غور و فکر کے لیے ایک پیغام ہے جسے ہم نے سننا ہے اور غور و فکر کرنا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے محنت کے بعد جو ہمارا سٹیٹس بنتا ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں جو ہمارا سٹیٹس بنا، ہم اس سٹیٹس پر کو برقرار کیوں نہیں رکھ رہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ یہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی ہوئی جو محنت ہے، اس محنت پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔